اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ایک تو اس چیز پہ کہ 12 دن ہو چکے ہیں جنگ کو، جو ریزیلینس ٹائم ہے، آئی ایم شیور کہ آپ سے یہ بہت دفعہ سوال ہوا ہوگا، لیکن میں ابھی تک اس چیز سے نہیں نکل پایا کہ ایک ایسی قوم جو اتنی ریزیلینٹ ہے، جن کی تیاری جنگ کے لیے اتنی پختہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز نہیں ہیں، ان کے پاس ایئر کرافٹس نہیں ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو میزائل انہوں نے بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ درست نشانے پہ مار رہے ہیں اور جھکنے کو تیار نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی پوری قیادت پہلے حملے میں اڑا دی گئی۔ لیکن دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو انفیسٹیشن ان کے اندر رہی ہے، ابراہیم رئیسی سے اگر آپ سفر شروع کریں تو اس کے اندر حسن نصر اللہ بھی آ جاتے ہیں، اسماعیل ہانیہ بھی آ جاتے ہیں، باقی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے حملے میں جس طرح سے قیادت ماری گئی، اس دفعہ جس طرح سے لوگ ٹارگٹ ہوئے انکلوڈنگ دا سپریم لیڈر، تو یہ تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ تضاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران نے 2025 میں جو 12 روز کی جنگ تھی نا، اس کے بعد انہوں نے بہت شدید تیاری کی اور انہوں نے ایک وار ڈاکٹرن بنایا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیو نارمل ہے، اور وہ نیو نارمل یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ مارکا پینیٹریشن انہوں نے جو تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نمبرز دیکھ رہی تھی، تو نمبرز میں انہوں نے فرسٹ گو میں تقریباً کوئی 4-4.5 افغانی وہاں سے نکالے تھے جو اسرائیل کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اس کے بعد فگر آ رہا تھا کہ انہوں نے 28,000 نکالے۔ اب جو لیٹسٹ فگر ہے اس میں یہ کہ انہوں نے 1.5 لاکھ افغانی جو ہیں اور دیگر جن لوگوں پہ انہیں شخص تھا، پری ڈومیننٹلی افغانی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین سے باہر نکالیں۔ اور اس وقت جو ایک اور انہوں نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کی ہے وہ یہ، ایز آئی اسپیک ٹو یو وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، اچھا، اور وہ وی پی این پہ بھی کریک ڈاؤن کرتے ہیں، مطلب جیسے آپ پراکسیز لگا لیتے تھے نا وی پی این، تو انہوں نے جو آپس میں کنیکٹ کا طریقہ کار ہے اس کو ختم کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب وہ اس سو کالڈ فائنل مارکے کے لیے تیار کر رہے تھے کہ ان کا جو انحصار ہوگا وہ ڈرونز اور میزلز پر ہوگا، اور انہوں نے میزلز کی انڈیجنس پروڈکشن شروع کی تھی۔ اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے حسین سے یہ پوچھیں کہ جو میزلز کو وہ لانچ کرتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ سے لانچ کرتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیکشن بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جس وار کو آپ امریکہ ایپک فیوری کہہ رہے ہیں، اور آج فائنینشیل ٹائمز ان کا ادارہ اس کو ایپک فیاسکو کہہ رہا ہے، اکانومسٹ کہہ رہے ہیں وار وداؤٹ اسٹریٹجی۔ اسی جنگ کے لیے ایران 2000 سے ایک طرح کی تیاری کر رہا تھا، اور پچھلی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں اس نے ایک اور طرح کی تیاری کی۔ 12 دن عمران کھڑا ہے، ایران کی جیت تو ہو گئی۔ اب جو چینج آیا ہے، جو زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑے یہ ہیں کہ اب یہ جنگ کس کی شرائط پہ ختم ہو گئی، کیونکہ ایران یہ ایران یہ نہیں، اب ایران اس وقت جنگ بندی مانگ ہی نہیں رہا، ایران ایک امن معاہدہ مانگ رہا ہے جو اس کنڈیشنز پہ ہوگا جو سامنے رکھ رہا ہے، وہ جو آ بھی گئی ہیں سامنے، اس میں سینکشنز کا ختم ہونا، وہ پیسہ دینا جو آج تک ایران نے نقصان اٹھایا ہے، اور امریکی اڈوں کی یہاں سے امریکی اڈوں کی ریموول۔ جو اس میں نئی ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ میں بات ہوئی، اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیوٹن جو اس وقت سمجھیے یورپ کا دشمن ہے، امریکہ اسے چائنا کے ساتھ نیکسس کی وجہ سے دوست نہیں دیکھتا ہے، کم از کم وہ اس وار کا زبردست بینیفیشری ہے، صرف تیل کے حوالے سے نہیں، اس لیے کہ وہ ایک سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو واپس لا رہا ہے۔ ابھی عفان صاحب فرما رہے تھے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، رشیا بہت اہم بات کر رہا ہے۔ رشیا یہ پروپوزل دے رہا ہے کہ آپ کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے پرابلم ہے، تو میں ایران سے بات کرتا ہوں کہ وہ نیوکلیر پروگرام کو یا تو ہم اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں یا اپنی اوور سائٹ کے نیچے اس کو بڑھنے دیتے ہیں۔ یہ رشیا آفر کر رہا ہے، جی یہ رشیا آفر کر رہا ہے، تو ان سم ویز یہ ایگزٹ اسٹریٹجی بنتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے۔ اس میں ذرا یہ ایگزٹ اسٹریٹجی تو وہ پلان کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے ہوگی؟